السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 98 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک خاص انداز سے اہل کتاب سے سوال ہو رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ۔ قل، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب سے فرما دیجئے، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ کتنی نشانیاں تمہارے سامنے آئی اور گزر گئی، کتنے دلائل تمہارے سامنے آئے، لیکن ایک مزاج انکار کا بن رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر بات جھٹلا رہے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب سے
ان کی عوام سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی رسالت پر اور آپ کے آخری نبی ہونے پر یہ آیات اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بتا دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب لم تکفرون، کیوں انکار کر رہے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، کیونکہ نشانیاں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ واللہ شہید، اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اچھی طرح، ایک ایک حرکت، ایک ایک بات اللہ کی نظر میں ہے، کیونکہ اللہ شہید ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہر انسان کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کی بات کو سن رہا ہے، اور جو شخص جو عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ تمہارے تمام کاموں کی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے واللہ شہید علی ما تعملون، ہر بات کی، ہر قول کی اطلاع اللہ کے پاس ہے۔ پھر بھی ڈر نہیں لگتا۔ یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں ہٹاتے ہو، کیوں روکتے ہو، کیوں روکتے ہو اللہ کے دین سے، اللہ کی راہ سے۔ لم تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے۔ من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان لا چکے ہیں، جو شخص جو ایمان لا چکے ہیں انہیں تم کیوں اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے روکنا چاہتے ہو، ہٹانا چاہتے ہو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اللہ کے دین کو ٹیڑھا کر کے بتانا چاہتے ہو، اس میں کمی، اس میں خرابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ خرابیوں کو کیوں بیان؟ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، عوج کہتے ہیں کجی، ٹیڑھا پن۔ اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِمَ تَصُدُّونَ عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کے دین سے۔ من آمن، ایک ایسے شخص کو جو اللہ کے دین پر ایمان لا چکا ہے، اور روکنے کی کوشش اس طرح سے کیوں کر رہے ہو کہ تبغونہا عوجا، کہ تم تلاش کرتے ہو ٹیڑھے پن کی باتیں، کجی کی باتیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود اس بات پر گواہ ہو، تم خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ جو ٹیڑھا پن تم جو بتا رہے ہو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر، اور آپ کی صفات اور آپ کی خوبیوں پر تمہیں اچھی طرح پتا ہے۔ تمہاری آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ، ان کے صفات کا، بلکہ صحابہ اکرام کی صفات کا، تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی صفات کو بھی بیان فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ اسی لیے فرما رہے وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، ایسا نہیں کہ تم بے خبر ہو، تم گواہ ہو، تمہیں اطلاع ہے، جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس بات کی تمہیں اطلاع ہے، جان بوجھ کر، حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں سے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل عما، ان چیزوں سے، تعملون جو تم حرکتیں کر رہے ہو۔
یہ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اہل کتاب کے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں. یا اہل کتاب کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان کی گمراہی کس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں بلکہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوب چکے ہیں. اور من آمن تبغونہا، من آمن جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو بھی اللہ کے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایسے مجرم ہیں کہ یعنی خود بھی جو ہے حق سے محروم ہیں اور دوسروں کو بھی محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی اطلاع نہیں ہے. ان کی ساری کوشش کی اس بات کی ہے کہ بس یہ اللہ کے بندے کسی طرح سیدھے راستے سے ہٹ جائیں اور اس سیدھے راستے کی یعنی ان کو یعنی اس سیدھے راستے میں ٹیڑھا پن نکال کر بیان کریں، بتائیں اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے. یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا شماس ابن قیس. مسلمانوں سے ایک عجیب سا اس کو جو ہے ایک دشمنی تھی، حسد تھا، بغض تھا. ایک مرتبہ حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر انصاری صحابہ جس میں اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے مدینہ منورہ کے اندر. اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، ان دونوں کے درمیان پرانی دشمنیوں کو یاد دلایا. اور کیونکہ اوس اور خزرج دونوں دو بھائیوں کی اولاد ہیں، ایک قتل کے معاملے میں دونوں میں ایسی پھوٹ پڑی تھی کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ 120 سال تک ان کی آپس میں دشمنیاں تھی اور مقابلہ ہوتا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی ان پر کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور یہ اوس اور خزرج بھائی بھائی بن گئے. یہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں. شماس ابن قیس جو ہے پرانے زمانے کے جو دشمنی کے زمانے کے کچھ اشعار اس نے پڑھے جس کی وجہ سے اوس اور خزرج کے جو صحابہ تھے ان کے درمیان پرانی باتوں سے ایک عجیب سا یعنی دشمنی کی آگ اندر سے بھڑکی اور دونوں مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا یہ کیسی جہالت کی، کیسی خرابی، کیسی شیطانی حرکت ہے. یہ غلط بات ہے. اللہ نے تمہیں ایمان دیا، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہ ہے کہ آپس میں محبت ہے. اور ایمان کے اسلام کے ملنے کے بعد پھر تم دوبارہ اس جہالت کی طرف جاؤ اور پرانی دشمنیوں کو یاد کر کے آپس میں تلواریں نکال کر آپس میں مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ تو شیطانی حرکت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگے اور بہت یعنی گلے لگا کر آپس میں رونے لگے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ان لوگوں کی یہ حرکت ہے. ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ یہ لوگ خود گمراہ تو ہیں ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. یہ لوگ خود بٹے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی بانٹنے کی فکر میں رہتے ہیں. یہ لوگ خود ٹوٹے پھوٹے ہیں، ان میں کوئی جوڑ نہیں ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم بھی اسی طرح. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں اتری، ہمیں ان آیتوں کی روشنی میں اپنی اس وقت کی زندگی کا جائزہ لینا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، جو حرکت تم کر رہے ہو اللہ اچھی طرح اسے جانتا ہے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے اہل کتاب
کیا بات ہے کہ تم اللہ کے ان بندوں کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کو حق سے، اللہ کے دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہو، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر کجی کو، کمی کو، ٹیڑھاپن کو تلاش کرتے ہو، حالانکہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، یہ دین مکمل ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری ان حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن تمہیں ضرور ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان تطیع، اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی، ایک جماعت کی تم نے اطاعت کی، پیروی کی، یعنی ان کی بات کو سن کر تم آپس میں مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپس میں تلواریں لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، یا ان کی کسی ایسی بات کی تم نے پیروی کی، ان کا منشا کیا ہے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں مومن ہونے کے باوجود، ایمان ہونے کے باوجود تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ تم کفر کی جس ناپاک اور گندی اور تاریک زندگی سے نکل کر اللہ نے تمہیں ایک نور والی، روشنی والی ایمانی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ سوچو، آپس کے اختلاف اور آپس کے پھوٹ کی جو بے برکت والی زندگی تھی، اللہ نے تم پر رحم فرما کر وہاں سے تمہیں نکالا، اور نکال کر محبت والی، اجتماعیت والی، مل کر ایک زندگی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ زندگی کے بعد اس کے باوجود کیا تم ان اہل کتاب کی بات، ان کی پیروی کرو گے؟ ان کے کہنے میں آ جاؤ گے؟ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو وہ تو تمہیں پھر وہیں واپس کر دیں گے، اسی کفر کی تاریکی کی طرف، اسی اختلاف اور انتشار اور پھر اسی پھوٹ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرمانے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ کیسے، یعنی کیسے تم کفر پر آمادہ ہو سکتے ہو؟ کیسے؟ تمہیں چوکنا رہنا چاہیے۔ دشمنوں کی جو سازشیں ہیں، دشمنوں کی جو حیلہ ساز، ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں ایمان سے ہٹانے کی، پھوٹ ڈالنے کی، ہمیشہ تمہیں چوکنا رہنا چاہیے، ان کے فریب سے، ان کے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے دو بڑے طاقتور اعمال ہیں، دو بڑے سامان ایسے موجود ہیں جو تمہارے لیے قلعہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تمہارے لیے قلعے میں جیسے آدمی حفاظت پاتا ہے دشمن سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کوششیں تو قیامت تک چلتی رہیں گی، یہ کوششیں قیامت تک۔ تو ان سازشوں سے، ان کی کوششوں سے بچنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے تم آمادہ ہو سکتے ہو کفر پر، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ خود تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے لیے تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ کفر سے بچنے کے لیے، ان سازشوں سے بچنے کے لیے کتنی بڑی یعنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ دو نعمتوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا کہ تتلا علیکم آیات اللہ، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تمہارے سامنے، وفیکم رسولہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ ایک طرف تو تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ دو نعمتیں قیامت تک ہیں، یہ دو نعمتیں قیامت تک ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے، اسی میں ہماری صلاح، اسی میں ہماری کامیابی، اسی میں ہمارے لیے خیر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت تک کی دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے ایک طرف اللہ کا کلام ہے اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جتنا ہماری زندگیاں اس کے قریب آتی جائیں گی، ہر زمانے میں شیطانی اور جو بھی دشمنوں کی سازشیں ہیں اس سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے، اللہ کو مطلب اللہ کو یعنی اللہ کی رسی کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اعتصام کہتے ہیں مضبوط پکڑنا، چھوڑنا نہیں ہر حال میں۔ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے بھی اللہ کا سہارا پکڑا اسے سیدھی راہ مل گئی۔ جسے سیدھی راہ کی تلاش ہے اسے سن لینا چاہیے، یہ راہ، یہ سیدھی راہ نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی اپنے آپ کو ان دو چیزوں کے حوالے نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک لمبا یعنی اہل کتاب کی، عیسائیوں کی جو کچھ باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سنائی۔ سورہ آل عمران جو شروع ہوا، ان کی عقیدے میں جو خرابیاں تھیں ان سب کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کی حفاظت کیسی ہو، یعنی اپنے آپ کو کیسے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ دو باتیں بیان فرما رہے ہیں، ایک ہے انفرادی زندگی اور ایک ہے اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی بنتی ہے تقوی سے، اجتماعی زندگی بنتی ہے اجتماعیت سے، آپس میں مل کر رہنے سے۔ تو لہذا دو چیزیں ہیں، دو اصول ہماری اجتماعی زندگی کو بنانے کا ایک اصول اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے، ایک ہو تقوی اور ایک ہے آپس کا جوڑ۔ یہ دو بنیادی چیزیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ اللہ کا ڈر، یہ اپنی ذاتی زندگی کو بنانے والی چیز ہے۔ جتنا آدمی کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے کان پر اس کے اتنے ہی اثرات ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی کہ اپنے زندگی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اپنے ڈر ہوگا تو آدمی کسی کے بارے میں بات کرے گا تو سوچ کر کرے گا، کسی کی برائی سنے گا تو ڈرے گا، کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اعتدال سے بات کرے گا۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اپنی موت کا استحضار نہ ہو تو پھر آدمی جو چاہے کہے، جس کے بارے میں کہے، جو چاہے کرے۔ تو سب سے پہلی چیز ذاتی زندگی کو بنانا ہے تقوی سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ شرک سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی، اس کی اطاعت کرو، اس کے فرائض کو ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کو یاد کرو، اور گناہوں کے وقت میں اس کو ڈرو، اس سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ یہ ہے اللہ سے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری استطاعت ہے۔ استطاعت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کا شکر ادا کرنا، جو احکامات ہیں اس احکامات پر چلنا، جو منع کیے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ غلطیاں ہو جائیں تو فوراً اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لینا، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر رہو۔
تمہیں ہرگز یعنی اس بات کا احساس ہو ہمیشہ زندگی کس طرح گزرنی ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں تو میں مسلمان بن کر یعنی میری زندگی اطاعت والی، فرما برداری والی، بندگی والی، ایسی زندگی بغاوت والی، سرکشی والی، نافرمانی والی ایسی زندگی نہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ کہ تم ہرگز نہ مرو، کیا مطلب؟ موت تو آئے گی، ہر حال میں موت آئے گی، لیکن کس حال میں موت آئے کہ تمہارے اندر اسلام ہو، انقیاد ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہو، ایسے تم دنیا سے جاؤ۔ یہ ہے اپنی ذاتی، جب آدمی کو اس کا احساس ہو مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، تو پھر یہ احساس اس کی زندگی کو بناتا ہے، اس کی تنہائی کو بناتا ہے۔ پھر یہی فرد بن کر جب کسی ماحول میں جاتا ہے، چاہے اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے معاشرے کے اندر، وہ خیر کا ذریعہ بنتا ہے، جوڑ کا ذریعہ بنتا ہے، اس سے خیر پھیلتا ہے، کیونکہ اس سے شر نہیں پھیلتا، کیونکہ اس پر تقوی کی لگام ہے، اس پر تقوی کی باغ ہے، اس نے اپنی زندگی پر جو لگام لگائی ہے وہ اللہ کے ڈر کی لگائی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ اس حال میں جانا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے مسلمان بن کر جانا ہے۔ یہ احساس، اس احساس کے ساتھ یہ زندگی کا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے زندگی کا۔ تو اس احساس کے ساتھ جب آدمی کی شخصیت بنتی ہے اور وہ آدمی کہیں بھی جاتا ہے تو وہ خیر کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی زبان سے، اس کے عمل سے، اس کے ہر ادا سے، کیونکہ اس کو ایک لگام ہے۔ اگر تقوی ہٹا دیا جائے تو پھر کون سی طاقت ہے آدمی کو کنٹرول کرے؟ کون سی طاقت ہے جو آدمی کو کنٹرول کرے؟ یہ دو بنیادیں ہیں، اسی لیے فرمایا یہ اس وقت بہت بڑی بنیاد بیان کی جا رہی ہے۔ ایک ہے تقوی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کا مضبوطی سے سہارا لے لو۔ تم دیکھ رہے تمہاری زندگی میں کتنی تاریکی ہے، چاروں طرف کتنے دشمن ہیں، کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، کیسی کوششیں ہو۔ ایک تو انسان کا نفس ہے، سب سے بڑا دشمن، شیطان ہے، اور پھر باطل ہے۔ یہ ساری کوششیں ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام کے پیچھے، ہماری ایمان کے پیچھے اور ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کیسے رہنا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے تقوی، اور دوسری بات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کی ایک ہی صورت ہے بچنے کی، وہ ہے اللہ نے دنیا میں قرآن پاک، یعنی اپنا دین اللہ نے اتارا۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلام ہے، حبل اللہ۔ اللہ کیسے پکڑنا؟ وَاعْتَصِمُوا، اس طرح مضبوطی سے پکڑو کہ وہ کہیں چھوٹ نہ پائے، ایک رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ کامیابی کا، برکتوں کا، خیر کا جو سب سے بڑا بنیادی سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپس میں مل کر رہنا، آپس میں مل کر رہنا۔ اس میں اتنی بڑی خیریں چھپی ہوئی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب تک ہم مل کر رہیں گے، مل کر کریں گے، مل کر زندگی گزاریں گے، گھر میں، خاندان میں، معاشرے کے اندر، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی رہیں گی۔ اور اسی لیے یہ جو شماس بن قیس نے جو اشعار کہہ کر بھڑکایا، حضرات صحابہ آپس میں تلواریں نکال لی، اس واقعے کو کہہ کر اللہ تبارک و تعالی قیامت تک شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپس میں الجھانا، ایک کو دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا، ایک کو دوسرے کے خلاف جو ہے اشتعال پیدا کرنا۔ یہ بڑے خطرناک حالات سے امت گزر رہی ہے،
اس موقع پر ہم اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ، اور اس کے دوسرا جو ہے تقوی ہوگا تو میرا رویہ دوسروں کے ساتھ صحیح ہوگا، اور دوسرا آپس کی صفوں کو متحد کرنا، مضبوط کرنا، ایک دوسرے کو ہمت دلانا، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا، ایک دوسرے کو سنبھالنا، اپنے تعلقات کو اپنے جو ہے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا، اور جو مسائل ہیں ان مسائل کو مل کر حل کرنا۔ یہ قرآن پاک یہ دو اصول، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مل کر رہنے کے لیے جو ہے نا کیا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، امن کے ساتھ، یعنی امن کے ماحول میں جو کام ہوتا ہے وہ بڑی برکت والا ہوتا ہے۔ امن کے ساتھ، امن کیسے ہوگا؟ ہر فرد اپنی انفرادی زندگی میں تقویٰ لائے، اور پھر اس کا نتیجہ اجتماعی زندگی میں برکتیں مل کر آپس کی زندگی میں اجتماعیت آ جاتی ہے، اور جب اجتماعیت آ جاتی ہے تو بڑی خیر پھیلتی ہے، اتنی خیر پھیلتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جب تک ہم بٹے رہیں گے، بکھرے رہیں گے، اس وقت تک خیر سے محروم رہیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت، گھر کی زندگی ہو، خاندان کی زندگی ہو، کمیونٹی کی زندگی ہو، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے اپنے اعتبار سے کہ میں اپنی ذات سے اس بات کی کوشش کروں کہ ان فاصلوں کو کم کروں، اور یہ باہر سے آ کے کوئی کر نہیں سکتا، ان فاصلوں کو باہر سے آ کے کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہمیں اپنی ذات سے کوشش کرنی ہے، حد بندیاں، گروہ بندیاں، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بڑی یہ ٹوٹ کر پھوٹ کر اختلاف کے ساتھ، یہ اہل کتاب کا مزاج ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہی عنایت نہیں فرما رہے، آپس میں اختلاف کرنا، آپس میں پھوٹ کر رہنا، اور آپس میں ایک دوسرے میں توڑ پیدا کرنا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام اللہ تعالیٰ خود فرمانے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو، یاد رکھو ہمیشہ اس بات کو۔ کون ہیں آپ؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ فألف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت قائم کر دی، فاصبحتم بنعمتہ، اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ مدینے کے یہودی اکثر حضرات انصاری کو اپنے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کو اللہ کی وہ نعمت یاد رکھنی چاہیے جس کے نتیجے میں تمہاری سالوں کی دشمنی محبت میں بدل گئی۔ سالوں کی دشمنیاں، 120 سال ایسی جنگ، ایسی دشمنی کے ایک دوسرے کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اللہ کا دین آیا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، انصار سے کہا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے، ذرا اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالو، تم کیا تھے، کہاں تھے، تمہاری ظاہری اور باطنی زندگی کیسی تھی، اپنی پچھلی زندگی پر تو نظر ڈالو۔ اللہ نے تمہیں اس سے نجات دلائی، اسلام نہ ملتا تو ہم کہاں رہتے؟ آدمی کبھی بیٹھ کر سوچے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ملتی، اگر آج ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم اپنے ماتھا، اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو کہاں لے کر جاتے؟ اللہ، ہم سمجھتے ہیں ہم یہ مسلمان تو ہمارا حق ہے۔ آدمی بیٹھ کر سوچے، ایک بڑا طبقہ اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں، اپنے مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، کوئی ادھر بھٹک رہا ہے، کسی کو بھٹکنے کوئی پریشان ہے، لیکن اللہ نے کتنی بڑی رحمت عطا فرمائی ایمان کے ذریعے سے کہ ہاں ایمان بتا رہا ہے تمہارے مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سامنے جھکو، جھکنے پر سکون مل رہا ہے، اس کے سامنے ایک آنسو بہاؤ تو دل میں خوشی ہو رہی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو تو دل میں سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ تم آپس میں جڑ جاتے،
آپس میں تم ملتے، ہاں، اپنی ہر طرح کی دشمنی کو، اپنے ہر طرح کے اختلاف کو، افتراق کو ختم کر دیتے، کیونکہ اختلاف اور افتراق یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. اسی لیے دوسرا اصول یہ بتایا کہ آپس میں جڑنا. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. جب آدمی یہ سوچے گا اللہ کے بندے ہیں، بس اللہ کے بندے ہیں، آپس میں بھائی بن کر رہنا. کونوا عباد اللہ اخوانا. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آدمی ایک آیا، کہنے لگا حضرت پہلے زمانے میں اتنا اختلاف نہیں تھا، اتنا اختلاف نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نے بڑی عجیب مثال دی. فرمایا پہلے سب چھوٹے تھے، چھوٹوں میں کوئی ایک بڑا بن جائے تو بڑا آسان مسئلہ تھا، کسی کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن آج یہ دور ہے کہ ہر ایک بڑا ہے، وہ بڑوں میں بڑا بنے وہ مشکل ہے. چاہے گھر دیکھ لو، بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر ایک اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، اور ان بڑوں میں کسی کو بڑا بنانا یہ بڑا مسئلہ ہے. پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا علم و عمل اور تقوی کے اعتبار سے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے. وہ کہیں بھی جمع ہو جاتے، حالانکہ علم اور عمل کے تقوی کے پہاڑ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی بڑا بنا لیا کوئی، سب اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو اجتماعیت کا، ملنے کا حل کیا ہے؟ ہر آدمی. اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. ہر آدمی آج دنیا میں نعرہ لگتا ہے ملنا، مل کر رہنا، مل کر کام کرنا، اجتماعیت، اتحاد، اتفاق، اتحاد، اتفاق. اس پر بڑی بڑی تقریریں، اس پر بڑے بڑے وعظ، اس پر بڑے بڑے. آج ہم پوچھ لیں، اختلاف کوئی پسند نہیں کرتا، ہر ایک اتحاد چاہتا ہے، اتفاق چاہتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ تو حضرت نے ایک ہی جملے میں فرمایا اتحاد کی بنیاد تواضع ہے. اتحاد اور اجتماعیت کی بنیاد تواضع ہے. تواضع کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اپنے کو کچھ نہ سمجھے، بس اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دے. من تواضع للہ، اللہ کے لیے جو شخص اپنے آپ کو چھوٹا بن کر رہتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا. نہیں سوچے میری رائے بالکل ہو، میرے بھائی کی رائے بہتر ہے، میں بڑا نہیں، میرے بھائی بڑے، ہاں ان کے اندر یہ خوبی ہے، ان کے اندر یہ اچھائی ہے. کیونکہ شیطان جو ہے نا، اس کی شرارت جو ہے نی، وہ کس طرح کہ ہماری اجتماعیت کی طاقت کو جو ہے نا وہ ہلانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے آتا ہے. اس لیے اس کا حل کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنی زندگی میں تقوی لائیں، اپنی زندگی کے اندر جو ہے تقوی لائیں، اللہ کا ڈر لائیں، تواضع لے کر آئیں، اور اللہ کے دین کی نسبت پر ہم جڑیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو، یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو. اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے آپس میں. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، الفت اور محبت اللہ نے ڈالی ہے. اس کی برکت سے کیا ہوا؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ دین کی تاثیر ہے. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. تم آدمی میں دین کا اثر کیا ہے؟ وہ دوسرے کو بھائی سمجھتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ آپس میں یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے تو مسئلہ میرے دین کے اندر کمی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف فرما رہے دین کی یہ خاصیت ہے کہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے. اسی لیے اللہ سے حقیقت والا دین مانگے. آج بھی ہم کیا کہوں، آج بھی ہم اسی دین پر عمل کرتے ہیں جو دین میری انا کو ٹھیس نہ پہنچائے. سیدھی بات ہے، مجھے وہ دین پسند ہے جو دین میرے انا کو ٹھیس نہ پہنچائے. جو دین میرے انا کو ٹھیس پہنچاتا ہے وہاں پہ میں کمپرومائز نہیں کرتا. نہیں، میرے پاس تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اس کے لیے. آدمی جو ہے، اللہ تعالی ہمیں نفس کے شر سے بچائے، انا کے شر سے بچائے.
ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اپنے دین میں تفریقے ڈال دیے، مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، گروپوں میں، لست منہم فی شیء، اے نبی جی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کا ان سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت آدمی جو ہے اپنی حفاظت کرے، میری زبان، میرا عمل، میری زندگی جوڑ کا ذریعہ بنے، میری زندگی جوڑ کا ذریعہ بنے، میرا بول جوڑ کا ذریعہ بنے، میرا عمل جوڑ کا ذریعہ بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توڑ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر بڑی ہے۔ جس نے بھی امت کو توڑنے کی کوشش کی کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے۔ یہ بہت احتیاط سے آدمی کام کرے۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو کنارے پر تھے، جہنم کے، دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اس نے تم کو نکالا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنی آیتیں بیان کر کے بتلاتے ہیں تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کر ہدایت ملے، تمہیں اس کی توفیق ہو۔ جیسے انصار مدینہ کو اسلام کی دولت کیسے ملی، کیسے ایک قوم شرک سے، گناہوں سے، اختلاف اور انتشار اور سینکڑوں برس کی مخالفتوں سے آلودہ، لیکن وہ قوم کا ایمان دیکھو، وہ قوم کی محبتیں دیکھو۔ حضرات انصار صحابہ کی محبتیں حدیث میں آئی ہیں۔ کذالک یبین اللہ، یہ بہت بڑی ہمیں دیکھنا ہے صحابہ کی محبتیں کیسی تھیں۔ حدیث میں اس کے واقعات ہیں، کیسے آپس میں ان کی محبت۔ اسی لیے ایمان والوں کی آپس میں محبت یہ اللہ کا فضل ہے، یہ فضل بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس نعمت کی یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری۔ جب ملیں گے تو کام ہوگا، جب ملیں گے ہی نہیں تو کام کیسے ہوگا؟ اسی لیے شیطان کیا کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے کہ گھر میں، خاندان میں، کمیونٹی میں پارٹیاں بنا کر رہو، توڑ توڑ کر رہو تاکہ خیر ہی نہ ہو۔ آگے اللہ فرما رہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ پہلے تو پچھلی آیت میں بتایا تقوی اور دوسرا اجتماعیت اور دوسری، اب یہاں فرما رہے تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونا بہت ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اس میں زندگی کا مقصد کیا؟ خیر کی طرف بلانا، امت کا کام ہے۔ تو امت ہے، یہ قوم نہیں ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے ایک امت، مختلف زبان، مختلف سوچ، مختلف فکر، مختلف رنگ، مختلف خاندان کے لوگ جمع ہو چکے ہیں اللہ کی نسبت پر۔ سبحان اللہ، اب خیر وجود میں آ رہا ہے۔ کیا خیر؟ یدعون الی الخیر، جو بہترین بات کی طرف بلائیں۔ اجتماعی زندگی کبھی ایسے افراد سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خیر کی، بھلائی کی باتوں کو حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے روکیں۔ اللہ نے جن باتوں کو پسند کیا ان پر عمل کرنا، ان کے عمل کی ترغیب دینا، ان کی خوبیوں کو بتاتے رہنا۔ جو باتیں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں، اس سے متنبہ کرنا، اس کی برائیوں کو، اس کی خرابیوں کو واضح کرتے رہنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے ہماری اپنی جانی، مالی، فکری صلاحیتیں لگیں۔ یہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں
تم خیر امت ہو، تم امت ہو، تمہارا کام خیر کی طرف بلانا ہے اور بھلائیوں کو پھیلانا ہے، اس کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے. ہاں، اور تم لہذا اس کے لیے تم ولا تکونوا، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقوا، جو لوگ الگ الگ ہوئے. جو لوگ کیا ہوئے؟ جنہوں نے تفریق، فرقہ ڈال دیا، آپس میں بڑھ گئے. گزشتہ قوموں کا انجام بتایا، دیکھو اس کو سامنے رکھو، اس چیز کو سامنے. تفرقہ، اختلاف، اس سے تم بچو اپنے آپ. اس کی وجہ سے یہ اتنے دور جا پڑے کہ پھر کبھی یہ ایک صف میں نہیں جمع ہو سکے، ایک صف میں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں فرقے بنا لیے اور آپس میں اختلاف کر لیا نفسانیت کی وجہ سے. من بعد ما جاءهم البینات، ان کے پاس واضح حکم آنے کے بعد، کھلی ہوئی نشانیاں آنے کے بعد، کھلی نشانیاں آ گئی ان کے پاس. اولئک لهم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے لیے تو بہت ہی دردناک عذاب ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایک بہت اونچے مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا. واضح دلائل، کہ کیا دلائل آ چکے ہیں کہ دیکھو یہ پچھلی قومیں، انہوں نے آپس میں عقیدوں میں اختلاف کیا، عبادتوں میں اختلاف کیا، اپنے ذاتی زندگیوں میں اختلاف کیا، اپنے نفس کو لے کر آئے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ بیماریاں جب ان کے اندر پیدا ہوئی تو پھر وہ قوم تباہ ہو گئی، خیر سے محروم ہو گئی. عبرت حاصل کرو اس سے. یہ بیماریاں اپنے اندر پیدا ہونے نہ دو. جس تفرق اور اختلاف کی وجہ سے یہ لوگ ان لوگوں پر وعید سنائی جا رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچانا چاہ رہے ہیں. اور یہ تفرق اور اختلاف ان کے اندر پیدا ہوا اپنے نفس کے غلبے کی وجہ سے. کہ آدمی میں جب نفسانیت غالب ہوتی ہے، اور نفس کو قابو میں پانے کے لیے تقویٰ ہے. آدمی تن ڈرے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کہاں عذاب ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جس دن کے قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے، سفید صاف شفاف، اور بعض چہرے بالکل سیاہ کالے ہوں گے، جنہوں نے اختلاف کو اپنا پیشہ بنایا، اپنا شیوا بنایا، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے. بس یہی کام. تو پھر کیا ہوا؟ اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، دلوں کی سیاہی چہروں پر آ جاتی ہے. اللہ ہم سب کی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم. زندگی کتنی مختصر ہے، آدمی کس چیز کو بنیاد بنا. واما الذین اسودت وجوہہم. سنو، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر کیے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. لہذا جو کچھ تم کفر کرتے تھے اس کا بدلہ چکو. 3 طریقے سے عذاب. میدان حشر میں جب یہ کھڑے ہوں گے، ان کے چہرے کی سیاہی سے آدمی پہچانے گا یہ امت میں پھوٹ ڈالتا تھا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر بڑا سخت حساب لیں گے، بڑا سخت حساب. اس نے میرے بندوں کے درمیان پھوٹ ڈالی. اور تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی فرشتے عذاب والے فرشتے اس کے پاس بھیجیں گے. اسی لیے دوستو اولئک لهم عذاب عظیم. عذاب العظیم کی تفسیر میں یہ تینوں باتیں علماء نے لکھی. واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ. ہاں، جن کے چہرے صاف شفاف سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ففی رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے چہرے؟ سنت پر چلنے والے۔ سنت کیا ہے؟ دیکھیے نا، ایک تفسیر مفسرین نے لکھی ہے بدعت، جن کی زندگیوں میں بدعت ہے، بدعت سے ہی پھوٹ پڑتا ہے۔ نئی نئی چیز دین میں لانا، نئی نئی چیز لانا، اس کا اثر ان کی طبیعت پر، ان کے مزاج پر، ان کے چہروں پر۔ حدیث میں جانتے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت اللہ نے حشر کے میدان میں عطا فرمائی، وہ حوض کوثر سے محروم کون ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، اس موقع پر ایک جماعت ایسی آئے گی جن کو فرشتے دھکا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں۔ یہ فرشتے کہیں گے یہ تو آپ کی امت کے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں نہیں لائی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے، کہیں گے ان سے کہ سحقاً سحقاً ان کو دور کر دو۔ حوض کوثر سے محروم کرنے والی چیز، اور جن کے چہرے، جن کی سنت پر زندگی آئے، سنت پر زندگی۔ سنت کیا ہے؟ اپنے عمل میں، اپنے ایک ایک چیز میں، صرف نماز کی سنتیں نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انس اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کرو، تمہاری صبح اس حال میں ہو، تمہاری شام اس حال میں ہو کہ میرا دل صاف ہو، میرا دل صاف ہو، یہ کر سکتے ہو تو کرو، یہ میری سنت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے۔ بہت کم چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو آپ کی جسم مبارک سے نکلی ہوئی ہر چیز سنت ہے، لیکن آپ نے فرمایا میری سنت ہے۔ بہت کم چیزیں فرمائی، ایک نکاح کے بارے میں فرمایا، ایک دلوں کو صاف رکھنے کے بارے میں، یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا۔ گھروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، آپس میں مل کر جب رہتے ہیں چیزیں لگتی ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں، برتن گندے ہوتے ہیں تو دل بھی گندے ہوتے ہیں، کیونکہ دل پروف کچھ کسی کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ واٹر پروف کی طرح دل کسی کا ایسا پروف نہیں ہے۔ کوئی اگر اس طرح بولتے تو دل، لیکن کیا ہے، ہمت کر کے آدمی اس دل کو صاف کرے، دل کو بڑا کرے، معاف کرے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، معاف کرے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اللہ کے لیے معاف کرے، سنت سمجھ کر معاف کرے۔ فرمایا انس صبح میں کرو، شام میں کرو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ قیمت دیکھیں کتنی بڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جو اس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہے۔ اس یقین کی بنیاد پر آدمی ایک پتہ نہیں کون سا ایک عمل بھاری پڑ جائے اس کی زندگی پر ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں جنت مراد ہے۔ جنت کو رحمت اس لیے فرمایا کہ اس لیے کہ آدمی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ایمان والا اللہ کی رحمت میں وقتی طور پہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ نعمت اس سے کبھی چھینی نہیں جائے گی، یہ نعمت اس سے کبھی نہیں چھینی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں سچائی کے ساتھ، ایک ایک حرف سچا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا، محبتوں کے اثرات ہو کر رہیں گے، اختلاف کی نحوستیں آ کر رہیں گی، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تلک آیات اللہ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، انسان خود اپنے عمل اور ان کے نتائج پر غور کرے، بلکہ ساری دنیا پر غور کرے، وہ اللہ کے دربار میں ظلم تو کہاں، وہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ظلم کہاں سے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ آدمی غور کرے اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے معاملات پر غور کرے،
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو عالم والوں کے لیے، ساری مخلوقات پر اللہ ظلم نہیں کرتا۔ با قیامت کے دن جس کو جو بدلہ دے گا اللہ اپنے فضل سے دے گا، جس کو جو سزا دیں گے اللہ اپنے عدل سے دیں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں، جو زمینوں میں ہے۔ اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے۔ جب ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اطاعت فرما برداری اسی کی ہونی چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ابتدا بھی اسی کے حکم سے ہے، نتیجہ انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی چند روزہ کی ہے، جو چاہے کر لو، مزے اڑا لو تو اس کا نقصان آدمی اٹھائے گا، اور اگر آدمی اللہ کو راضی کر لے جب اللہ کے پاس وہ لوٹے گا، کیونکہ سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں تقوی والی، طہارت والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اجتماعیت والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے کمیونٹی کے اندر اس کا بہت ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ میرے بول سے، میرے عمل سے کہیں پھوٹ نہ پڑے، یہ اس کے لیے بنیاد تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اس کی برکتیں اللہ دکھائے گا، اس کی خیر اللہ دکھائے گا، یہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا صحابہ کی ایک جماعت کہنے لگے انا نأکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں، کھانا بہت موجود ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کھانا بہت ہے، کھانا ہمارے پاس، پیٹ نہیں بھرتا۔ دیکھو نا، چیزوں کی کمی نہیں ہے، کپڑوں کی کمی نہیں، گھر کی کمی نہیں، سواریوں کی کمی نہیں، پیسوں کی کمی نہیں، لیکن اطمینان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعلکم تفترقون، ایسا لگتا ہے کہ تم آپس میں جدا جدا ہو، الگ الگ کام کرتے ہو، الگ الگ کھاتے ہو۔ فرمایا دو کام کرو، اللہ کا نام لو کھانے پر اور آپس میں مل کر کھاؤ، دیکھو اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ برکت کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کا جو مقصد ہے وہ ملے گا۔ گھر کا مقصد سکون ہے، گھر کا مقصد سکون ہے، اولاد کا مقصد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ برکت ہے۔ جاب کا مقصد ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، اور یہ برکت کے راستے سے آتا ہے، کثرت کے راستے سے نہیں آتا۔ آج ہم برکت چھوڑ کر کثرت کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہماری سب سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے گھر کے ماحول میں، خاندان کے ماحول میں مل کر ہم رہیں۔ اس کے لیے تقوی بنیاد ہے، تواضع۔ جسے میں نے کہا تھا، ہر آدمی یہ طے کرے میں چھوٹا ہوں، ہر آدمی دل سے، زبان سے بولے نہیں، دل سے طے کرے میں چھوٹا ہوں۔ اللہ جب آدمی یہ دل سے اقرار کرتا ہے میں چھوٹا ہوں، میری کیا حیثیت، میں تو اللہ تعالیٰ، بس اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھ پر ورنہ کیا حیثیت ہے میری۔ مجھے بندہ جب سوچتا ہے بڑی سے بڑی غلطیاں معاف کرنا آسان، بڑے سے بڑے چیزوں کو بھولنا آسان۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔